أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حاضرین جمعہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ساری پریشانیوں کو دور کیا اور ہماری بہت ساری خواہشوں کو، تمناؤں کو پوری کیا. تمنا تھی کہ مسجدیں جلد سے جلد کھل جائیں تاکہ جا کے نماز پڑھیں، جمعے میں حاضر ہوں، جمعے کے خطبے سن سکیں، نصیحتیں حاصل کر سکیں، اطمینان کے ساتھ جا کے نماز پڑھیں. کتنی دل میں خواہشیں تھی، تڑپ تھی، امنگیں تھی، لیکن موقع نہیں ملتا تھا پابندیوں کی وجہ سے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. کبھی 2 جمعے کو یا باقی تھے، اعلان ہو گیا کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ہفتے کے 7 دن مسجدیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اپنی جائز اور نیک خواہشیں پوری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. جو مسجدیں کھل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کھلی رکھے. مہینہ ربیع الاول کا ہے تو لوگ بہت سارے بدعت اور خرافات کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی خوشی سال میں 1 دن نہیں ہے، بلکہ صبح سے شام تک کے اور شام سے صبح تک کے 24 گھنٹے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو بھی بتایا، جو بھی ہم کو سکھایا، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آپ کی سیرت ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ مولد النبی، میلاد النبی، سیرت النبی کے نام سے جلسے جلوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک نیکی کر لیے، بہت بڑا ثواب کا کام کر لیے. کچھ بھی نہیں. ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ دن اور رات زندگی گزارتے ہیں. آپ کی دعائیں، آپ کا طریقہ، ہر طرح سے یہ جو لوگ کے سیرت کے جلسے کرتے ہیں یا میلاد کے جلسے کرتے ہیں، نہ ان کی سیرت سنت کے مطابق ہے، نہ ان کی صورت سنت کے مطابق ہے، لیکن پھر بھی میلاد کے جلسے کرتے رہتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے بدعتوں سے بچا کے رکھا ہے. ہم کو ہمیشہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ جاگزی ہو. جب بھی آپ کسی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سکھایا. گھر سے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول سکھائے نا. مسجد کو آتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ
والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے رسول سکھائے نا، وضو کو بیٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے سکھایا نا۔ کتنی محبت اللہ کے رسول کی ہو جاتی ہے، ایک منٹ بھی ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کے احسانات ہماری زندگی پر اتنی زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ صرف گننا چاہیں گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو بھی گن نہیں سکتے۔ کیسے گن نہیں سکتے؟ اللہ کی ایک نعمت آنکھ ہے، آنکھ اللہ نے دی ہے نا، تو اس کا شکر ادا کرنا، جائز چیزوں کو دیکھنا، ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ کان دیا ہے، جائز باتوں کو سننا، ناجائز باتوں کو، گانوں کو، غیبت کو، چغلی کو نہیں سننا۔ ایسی ایک ایک نعمت ہے۔ آنکھ کے متعلق کتنی معلومات ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، امراض چشم کے ماہر، آنکھوں کی بیماری کے ماہر، کتنے سال پڑھتے ہیں، کئی سال پڑھ کے اس میں جاتے ہو، ان سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اتنا گنائیں گے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کے پاس رکھی ہوں گی۔ آنکھ کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کون سی رگ کہاں جاتی ہے، رنگوں کو بتانے والے کے لیے کون سی رگ کام کرتی ہے، یہ نہیں کہ صرف آنکھ دیکھتی، کہیں ہرا ہے، کہیں لال ہے، کہیں پیلا ہے، یہ بنا کے رکھے، لیکن آنکھ کی ایک رگ کام کرتی ہے تو ہرا نظر آتا ہے، جو ہرا ہے۔ پیلا ہے، اس کی ایک رگ ہے، وہ رگ اس کو کام دے کے بتاتی ہے پیلا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کی ایک رگ ہے، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، لیکن ایسا ہو کوئی رگ سوکھ گئی، اتنی باریک باریک رگیں سوکھ گئی، پھر علاج نہیں، کچھ بھی کر لو نہیں نظر آئے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس میں ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی وقت۔ وقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت اللہ نے سب کو برابر دیا، جیسے آنکھ اور کان اور ناک وغیرہ کی نعمت دیا ہے، ویسے بھی وقت کی بھی نعمت سب کو دیا اللہ۔ 24 گھنٹے، مسلمان کے لیے بھی 24 گھنٹے، عیسائی کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، کافر مشرک کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے برابر وقت دیا۔ جیسے سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے نا، صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ شکر گزار اور فرما بردار اور کافر نافرمانوں کو بھی اللہ نے روشنی دینا، چاند کی روشنی دینا، سورج کی۔ ہوا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے نا، یہ بھی اللہ نے سب کے لیے فری رکھی ہے۔ سب ہوا ہمارے آنکھوں ناک میں آئے جائے، 2 منٹ کے لیے بھی دنیا میں اگر آپ روک دے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، سارے لوگ مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کورونا کے اندر کہتے ہیں کہ صاحب سانس، پہلے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اللہ نے ایک ایسا آلہ رکھا ہے، وہ سانس لیتی ہے چھوڑتی ہے، کھلا ہے، خراب ہو گیا تو گئی، زندگی ختم ہو گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا وقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے یہاں اس نعمت کی اتنی قدر ہے، اللہ ہی نے بنائے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سب کچھ اللہ نے بنایا۔ جب دنیا بھی نہیں تھی، زمین آسمان کو پیدا کر کے اللہ نے رات بھی دن بھی، سال کے 12 مہینے بھی اللہ نے مقرر کیے، اور یہ نعمت سب کے لیے اللہ نے دی ہے۔ یہاں وقت کتنی بڑی ہے، نعمت ہے۔ اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ قسم کھاتا ہے، بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ کبھی تو سورج کی قسم کھایا، کبھی چاند کی قسم کھایا، کبھی تارے کی قسم کھایا، کبھی آسمان کی قسم کھایا، کبھی زمین کی قسم کھایا،
اور کبھی وقت کی قسم کھایا. کتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر قسم ہے قسم ہے قسم ہے. لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے. تو اتنی بڑی نعمت ہے. والعصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے انسانوں کو 2 بڑی نعمت دی ہے. بڑی نعمت، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، دھوکے میں ہے لوگ. سبحان اللہ. وہ کیا ہے نعمتیں؟ الصحت، تندرستی. تندرستی 1000 نعمت ہے بولتے ہیں نا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. بیماروں سے پوچھا جائے جن کے آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، کسی کے ناک بہتی ہو، اور کسی کو فالج ہو گیا ہو، کسی کو کینسر ہو گیا ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، ان سے پوچھیں کہ نعمت صحت کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں یہ والفراغ، وقت جو دیا گیا تم کو وہ وقت کی قدر تم نہیں کرتے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کے انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. ساری عبادتوں کا تعلق وقت سے ہے کلمہ شہادت کے علاوہ. کلمہ شہادت کے لیے نہا لیا آدمی کلمہ شہادت پڑھ لے گا. اب اس کے بعد جو 4 رکن ہیں سب نماز، اس کا تعلق وقت سے ہے. فجر کا نماز، فجر کی نماز اس کا بھی تعلق وقت سے. ظہر کی نماز اس کا بھی تعلق وقت سے. 5 وقت کی نماز کا تعلق وقت سے. اتنا وقت ہو تو نماز پڑھو، اتنا وقت ہو تو نماز پڑھو، پورا تعلق اس سے. زکوٰۃ، 1 سال گزر گیا یہ بھی وقت ہے تو سال ایک وقت ہے. 355 دن 56 دن یا 365 دن انگریزی حساب سے، ہمارے حساب سے 355 356 دن گزر گئے، 1 سال ہوا. اتنا دورانیہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دو. رمضان کے روزے آتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے. رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھے رمضان کا، روزہ شروع کرو. چاند رمضان کا ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا تو عید مناؤ. اس کا بھی تعلق ویسے. حج، اس کا بھی تعلق وقت سے ہے. 8 ذی الحجہ ہے، نکل کر مکے سے مینا کو جاؤ، پھر 9 عرفات کو جاؤ، پھر وہاں سے مزدلفہ کو آؤ، پھر مینا. سب جگہ بھی ہے اس کے اندر اور وقت بھی ہے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ گزر گئی، کہاں سے گیا؟ انڈیا سے گیا کہ انڈونیشیا سے گیا حج کرنے کے لیے، پہنچ نہیں سکا. 9 کو پہنچا، نہیں حج نہیں اس کا. یہ دن گزر گیا، اس کا حج چلا گیا. کتنی بڑی ہے. ویسی نمازوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی کہ قضا ہو گئی، ٹائم سب چلا گیا، گویا اس کی جان، مال، اولاد سب کا نقصان ہو گیا. وقت کی کتنی قدر ہے دیکھیے. ہر نماز کا وقت اللہ نے مقرر کر کے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کے لیے فرض کیا ہے. اس چھوٹ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت نماز کی بتائی، اس لیے کہ نماز کا تعلق وقت سے ہے. اللہ تعالیٰ جو آدمی کے اس دنیا میں اپنی وقت کی قدر نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا. وقت سب سے قیمتی چیز ہے. جو آدمی کے اپنے قیمتی وقت کو پہچانتا ہے وہ بھی جو ہے قیمتی ہو جاتا ہے. جو آدمی کے وقت کی قیمت کو پہچانتا نہیں ہے، لوگ اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے. وقت کی قدر کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، مشرک ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے. وقت کی قدر کرتے ہیں. دنیا کی کتنی بڑی نعمتیں ان کو ملتی ہیں. کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی سائنٹسٹ بنا، اور کوئی فلاں بنا. کتنی وقت کی قدر کی نا. تھوڑی سوتے تھے وہ، نہیں، سونے کا وقت ہے، کام کا وقت ہے. وقت کی قدر کی تو کتنی بڑی ان کو عزت مل گئی دنیا کے اندر. آپ دیکھتے ہیں
اور جو آدمی کی قدر نہیں کرتا، مسلمان بھی ہو، دنیا میں بھی اس کی قدر نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کی قدر نہیں۔ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے جہنمی، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ ہم کو طرح نکال دے، اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، اللہ ہم نیکی کے کام کریں گے، برائی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی زندگی نہیں دی تھی، 60 سال 50 سال کی زندگی دی تھی نا، اس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، عبرت حاصل کر سکتے تھے، اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے تھے، صدقہ خیرات کر سکتے تھے، کتنی نیکیاں کر سکتے تھے جی۔ اب تم کہتے ہو نہیں، اب تو تم کو جہنم کا عذاب چکھنا ہی پڑے گا، تمہاری کوئی بھی مدد نہیں ہوگی۔ وقت کی جو قدر نہیں کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کہیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، وقت کی جو قدر کرتے ہیں الحمدللہ، دین میں بھی ترقی، دنیا میں بھی ترقی، جو بھی قدر کرتے ہیں وقت کی۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے، پیسے کی قدر ہے، بیپار کی قدر ہے، سب کی قدر ہے، لیکن وقت کی قدر نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو ان کا جو بیکار وقت ہوتا ہے، جس کو کہ فراغ کہے، خالی وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، بندہ کیا کرے گا؟ بھئی یہ تو وقت خالی ہے نا، چلو 2-4 رکعت نفل پڑھیں، چلو کوئی کام تو نہیں نا، مسجد میں جا کے بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چلو قرآن کی تلاوت کریں، نیکی کا کام کریں، کچھ نہ کچھ کرے گا نا۔ لیکن ہمارے ہاں جو بھی خالی وقت ہوتا ہے، گپ شپ میں گزرے گا، چائے کی دکانوں میں گزرے گا، ادھر ادھر ٹہلنے میں گزرے گا۔ رات میں بھی کتنی دیر تک لوگ جاگتے ہیں، 10 بجے بھی جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دن ہے، دکانیں کھلی ہیں، لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کتنی بے قدری ہے، کتنی ناقدری ہے وقت کی۔ یہ مسلمانوں کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں وقت کی کچھ نہ کچھ قدر کرتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں۔ خاص کر اس ملک کے اندر جو براہمن ہوتے ہیں سب سے زیادہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ نہانا دھونا کرنا، اپنے بچوں کو پڑھانا کرنا، بہت ساری چیزیں وہ لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں، پورے انڈیا کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے، بڑے عہدوں پر وہی سب فائز ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو، کچھ بھی ہو، انہی کا راج ہے، انہی کے غلام ہیں۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں ان کے غلام بھی بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ہیں، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ایک تو وقت ہے اور پھر دوسرا صحت، تندرستی ہے، دونوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانیہ۔ ہوشیار آدمی، مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ پر ایمان لایا، ہوشیار آدمی کون ہے؟ وہ ہے جو کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے رکھ کے شریعت کے باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ من اتبع نفسہ ہواها، دل چاہتا ہے ذرا سو جائیں، بعد میں نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز بعد میں پڑھ لیں، فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں، یہ سب نفس کی خواہشات ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں۔ کسی بھی طرح شیطان آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ نہیں، ہم کو تو اذان ہو گئی، اب بستر چھوڑنا ہی ہے، تہجد کا وقت ہو گیا، ہم کو بستر چھوڑنا ہی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کے رک جاتے ہیں۔ تتجافی، دور رہتے ہیں، مضاجع ان کے بستر سے وہ دور رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی قدر کی۔
تو یہ بندہ اپنے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ خواہش نفس کو پیچھے لگاتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ شیطان کچھ بھی گمراہ کرے اس کی گمراہی میں نہیں آتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے، بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے خواہش نفس پر عمل کرتے رہتا ہے، جو بولا نفس اس کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ معاف کرے گا، بھائی کلمہ پڑھے ہیں نا، مسلمان ہے نا، اللہ کے رسول بولے ہیں نا، جو بھی آدمی کلمہ پڑھ لے گا اس کو جنت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، سمجھے ہوئے جنت کو پڑھ لیے کلمہ، آخر میں کلمہ نصیب ہونا، مرتے وقت من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کو اللہ مرتے وقت توفیق دے دے کس کی، کلمے کی، وہ آدمی جنت کو جائے گا۔ اس آدمی کو جو کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کیا، جمعے کی نماز پڑھتا رہا یا کبھی کبھی نماز پڑھتا رہا، یہ تھوڑی لا الہ الا اللہ پڑھے گا آخر میں، یہ تو یہی کہے گا مرنے جاتا ہوں، میرا پیسہ ہے، مجھے فلاں قرض دینا ہے، اس کے پاس سے لے لو، میرے گھر میں فلاں جگہ زیور رکھا ہوں اس کو دے دو، اور کپڑے یہ ہے، دنیا کی باتیں کرتے کرتے مر کے جائے گا، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے امتحان رکھے ہیں قبر میں تین اور آخرت میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ نے حساب۔ آخرت میں کیا ہوگا حساب؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے زندگی کیسے گزاری، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، جوانی کیسے بتائی، یہ سب آخرت میں پوچھے جانے والے سوال۔ کہاں سے پیسے کمائے، کہاں خرچ کیے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی، پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے؟ کتنے ہم میں سے، مجھ جیسے کتنے لوگ ہوں گے بہت خرچ کیے ہوں گے، شادی میں، گھر سنوارنے میں، کپڑے پہننے میں، جوتے چپل فلاں خوب خریدے، اسراف فضول خرچی شادی میں سب کرے، لیکن غریبوں کو دیے نہیں، محتاجوں کو دیے نہیں، مسکینوں کو نہیں دیے، کہاں خرچ کیے؟ یہ سوال ہوگا نا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اس سوال کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ تم کو جو شریعت کی باتیں معلوم تھیں عمل کیے؟ جمعے کے دن جاتے تھے، جمعے کے دن بتائی جاتی تھی دین کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں بتائی تھی، عمل کیے؟ یہ 4 سوال آخرت میں ہوں گے، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے، 3 سوال، تمہارے رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، یہ 3 سوال جی۔ یہاں اگر کامیاب ہو گئے وہاں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وقت کو برباد کیسے کرتے ہو، الہاکم التکاثر، دنیا جمع کرنے کی خواہش تمہارے دلوں میں اتنی تھی کہ سب نہ نماز کا خیال ہے نہ کسی اور عبادت کا خیال ہے، قرآن پڑھنا نہیں معلوم، سیکھے نہیں جی، 50 سال 60 سال 70 سال انگریزی پڑھتے ہیں، تمل پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ الہاکم التکاثر، مال جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانا، کسی میں نہ پڑھاتے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اب خبر کو آ گئے نا، اب خبر کا جواب دو، اللہ اکبر۔ حتیٰ کلا سوف تعلمون، مرتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی تب معلوم ہوگا۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ نے آخر میں بتایا نا، لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم جواب دو گے نا، تمہاری آنکھیں کھلیں گی نا۔ وقت کی قدر میرے بھائیوں بہت زیادہ ہم کو کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا قدر کیجئے۔ یہ تربیت اپنے بچوں کی کریں گے، یہ بھی بہترین وقت کو آپ گزار رہے ہیں۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں دین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میرے بھائیوں الحمدللہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں بھی مکتب قائم ہے، مسجدوں میں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھیجو، کسی بھی طرح پہنچانے کی ضرورت ہوئی تو اپنے بچوں کو لا کے مسجد میں پہنچاؤ تاکہ بچے پڑھیں۔
لے جانے کی ضرورت ہے، کاروبار بیپار سب سو کے اپنے بچوں کو گھر کو لے جاؤ۔ لہٰذا اگر یہ نہیں کیے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو نعمت دی تھی اولاد کی، اولاد کو تم نے دین سکھایا، دین بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنی باتیں ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں وقت کی قدر کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کیجیے، اور اللہ نے جب مسجدیں کھلی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، پابندی کریں اس کی، ہر بدعت سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو کہ ربیع الثانی کا ہو، 11ویں ہو کہ 12ویں ہو، جس کا چاہے شریف بھی لگا دیتے ہیں، 12ویں شریف 11ویں شریف، ان سب بدعتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، گمراہیوں سے بچائے، اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔